السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ طیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی الی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین محترم، ہم نے پچھلے نشست میں نماز کے فضائل اور اس کے اجر و ثواب کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں نے قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ پہ گوشے گزار کیا تھا۔ آئیے آج نماز کو ترک کرنے یا نماز میں سستی و کاہلی کرنے پر جو وعید آئی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بے نمازی کے انجام کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں گا۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت فرمائی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اسی سے ڈرو اور نماز قائم رکھو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، یعنی اسی کی طرف توبہ کرو اور اسی سے ڈرو۔ منیبین الیہ واتقوہ، یعنی اسی کی طرف توبہ کرو اور اسی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، فرمایا اللہ تعالیٰ۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، اس آیت مبارک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بندو میری طرف رجوع ہو جاؤ، اگر تم سے کوئی گناہ ہو، خطا ہو تو تم میری طرف توبہ کرو اور مجھی سے ڈرو اور نماز کو قائم کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کی تعلیم اس آیت مبارکہ میں فرمائی ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، نماز کو قائم کرنے کا اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو نماز کا اور زکوٰۃ کا دونوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اکٹھے فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا۔ نماز کے ساتھ فوراً پھر زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی اس کا بیان فرما دیا۔ معزز ناظرین سامعین محترم، آئیے میں نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں، جس طرح نماز کی ادا کرنے کے سلسلے میں جو اجر و ثواب اور جو مقام و مرتبہ قرآن و حدیث میں اللہ رب العالمین نے، اللہ اس کے رسول نے جو بیان کیا تھا، میں نے آپ کے سامنے گزشتہ یہ رکھا۔ قرآن مجید میں 18ویں پارے کی ابتدائی آیات کو پڑھ لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی کامیاب کون ہے جو اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے والا۔ تو گویا جس طرح نماز کی ادائیگی پر جس طرح اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے بیان کیا، جہاں نمازی کے مقام و مرتبے کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہیں پر ترک کرنے پر بہت وعیدیں بھی آئی ہے۔ آئیے احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، فرمایا، اور جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، فرمایا، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں، فرمایا۔ اور دین میں نماز ایسی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں انسان کا جو سر کا مقام ہے اسی طرح دین میں نماز کا مقام ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ یعنی حضور نبی کریم نے فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جو امانت دار نہیں تو اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، جس کی کوئی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں، فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام نے جو نماز چھوڑنے والا ہے، نماز ترک کرنے والا ہے، تو حضور نے فرمایا جس کی کوئی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا دین نہیں، فرمایا۔ اور دین میں نماز کا ایسا مقام ہے جیسے انسان کے جسم میں، آقا نے فرمایا جس طرح سر کا جو مقام ہوتا ہے، سبحان اللہ، یہ مقام ہے۔ دیکھیے دین میں نماز کا جو مقام ہے رسول پاک نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں، فرمایا آپ نے، جو شخص نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں، فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نماز الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا
اس نے دین کو چھوڑ دیا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی اہمیت نماز کی دین میں، اسلام میں ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یعنی آج موجودہ وقت میں، موجودہ دور میں ہم آج دیکھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم نمازوں کو آج ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھے، صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا، تابعین کا جو طریقہ تھا، اتباع التابعین کا جو طریقہ تھا، ائمۃ الاربعہ کا کیا طریقہ رہا، بزرگان دین، اولیاء اللہ، صالحین کے اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو کس طرح انہوں نے نمازوں کی ادائیگی، فرائض تو ساتھ ساتھ نوافل وغیرہ، شب بیداری وغیرہ، کہ کیسا ان کا جو ہے معمولات رہے۔ آپ ان کی سیرت کو اگر پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ہمیں کہ وہ کس طرح نمازوں کو ادا کرنے والے تھے۔ بے نمازی کے تعلق سے جو وعید آئی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں گا۔ آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قصدن یعنی ارادے سے، جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بلاؤں میں، 3 مصیبتوں میں اس کو جو ہے مبتلا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، قصدن ارادتن، جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے تو رسول پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 بلاؤں میں، 3 پریشانیوں میں اس کو مبتلا فرماتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کے چہرے کا نور اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کے چہرے کا نور اٹھا دیا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے اس کے چہرے سے نور۔ اور دوسری بات حضور نے فرمایا کہ مرنے کے وقت اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے فرمایا۔ اور تیسرا جو ہے، زبان پر کلمہ شہادت آئے بغیر اس کا خاتمہ ہوگا فرمایا، یعنی بغیر ایمان کے مرے گا فرمایا۔ یہ تذکرۃ الواعظین میں علامہ جعفر حنفی قریشی رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ شرح صدور فی حال الموت والقبور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ برے خاتمے کے اسباب کے سلسلے میں، برے خاتمے کا جو اسباب ہوتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے سب کو۔ پہلا سبب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرنا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ شراب پینا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا، یہ برے خاتمے کا سبب ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ 4 اعمال میں دنیا کے اندر مبتلا ہوگا تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، یہ برے خاتمے کے سبب فرمایا۔ تو گویا جو ہے برے خاتمے کے جو اسباب محدثین اکرام نے بیان فرمایا ہے وہ 4 اسباب انہوں نے بیان کیا۔ تو گویا یہ 4 اعمال سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، ایک روایت میں آپ کے سامنے مزید رکھتا چلوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 3 فرشتے ہیں، ایک فرشتہ بیت اللہ شریف کی چھت پر ہے، اور دوسرا فرشتہ مسجد نبوی کے جو ہے چھت پر ہے، اور تیسرا جو فرشتہ ہے وہ بیت المقدس کی چھت پر ہے۔ وہ ہر روز آواز دیتے ہیں۔ یہ 3 فرشتے ہیں، ایک حرم شریف پر مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی چھت پر، دوسرا مسجد نبوی کی چھت پر، تیسرا بیت المقدس کی چھت پر۔ یہ 3 فرشتے ہیں، وہ ہر روز آواز دیتے ہیں، ہر روز ندا دیتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی جو چھت پر جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ کی امان سے نکل گیا، اللہ کی حفاظت سے نکل گیا، وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا فرمایا کہ جس نے فرائض کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے وہ ذمہ سے نکل گیا فرمایا، اللہ کی امان سے وہ نکل گیا۔ اور مسجد نبوی کے جو چھت پر جو فرشتہ ہے وہ فرشتہ کہتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کی، کل بروز محشر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے، وہ آقا علیہ السلام کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اور بیت المقدس کی جو چھت پر جو فرشتہ ہے وہ کہتا ہے جس نے حرام کھایا، حرام دولت جمع کی، جس نے حرام کھایا اور اس نے فرائض بھی اگر ادا کیا ہو یا نوافل وغیرہ بھی ادا کیا ہو، اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے والے کا نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سامعین ناظرین محترم، جو حرم شریف کے چھت پر جو فرشتہ یہ ندا کرتا ہے کہ جس نے فرائض کو ضائع کیا وہ اللہ تعالیٰ کی امان سے نکل گیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ کیجئے کہ ہم فرائض کو، عبادات کو کیسے ہم جو آسانی کے ساتھ آج ہم ترک کرتے ہوئے ہم جو ہے آج دیکھ رہے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں ہم اپنا جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم کتنی آسانی کے ساتھ
عبادات کے جو معاملات ہیں، جو فرائض وغیرہ کے جو معاملات ہیں، نمازوں کے جو معاملات ہیں، ہم بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بہت سخت وعیدیں آئی ہیں اس کے سلسلے میں۔ آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، میں اسلاف کے کچھ اقوال آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں گا۔ ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ صلحاء کی ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کہ جتنے اولیاء اللہ، جتنے صالحین، جتنے بزرگان دین ہیں، کبھی بھی انہوں نے شریعت کو نہیں چھوڑا، کبھی انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ معزز ناظرین سامعین محترم، کوئی ولی کامل جو منصب ولایت پر ہے وہ شریعت پر چلتا ہوا، شریعت پر عمل کرتا ہوا اس مقام، اس درجے کو پہنچا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں بھائی نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اہل اللہ ہیں۔ نہیں، غوث اعظم پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی کے اگر آپ ارشادات کو پڑھیں گے، ان کی کتب کو پڑھیں گے، کہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے کس طرح انہوں نے شریعت کی پر جو ہے نا عمل آوری کی، کس طرح شریعت پر انہوں نے پابندی کے ساتھ عمل آوری کے ساتھ انہوں نے زندگی کو بسر کیا۔ شریعت کو کسی نے نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین کا اگر محبوب بندہ بننا ہو، مقارب بندہ بننا ہو، تو گویا شریعت پر ہی چلنا پڑے گا، نماز پر یعنی نماز کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور بزرگان دین اولیاء اللہ صلحاء جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے، شب بیداری بھی کرتے، تہجد بھی ادا کرتے، راتوں رات قیام کرتے، اللہ رب العالمین کے حضور دعاؤں میں مصروف ہوتے، اللہ رب العالمین جب انہیں اس منصب و مقام عطا فرماتا ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، آئیے میں کچھ بزرگان دین کے کچھ اقوال جو نماز کو ترک کرنے کے سلسلے میں، جو بے نمازی کے معاملے میں جو انہوں نے اپنے ملفوظات وغیرہ میں جو بیان فرمایا، کتب میں جو بیان فرمایا، میں ان میں سے دو چار اکابر اولیاء اللہ صلحاء کے وہ اقوال بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ حضرت خواجہ خواجگاہ عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جو ہے اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نماز ایک امانت ہے، فرمایا نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے سپرد کی، فرمایا بس بندوں پر واجب ہے اس امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کرے، فرمایا۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے بندوں کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ رب العالمین نے بندوں کے سپرد کیا ہے، تو گویا بس بندوں پر یہ واجب ہے کہ اس کی امانت میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی جائے۔ یعنی حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرماتے ہیں کہ لوگوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو، یہ امانت ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے سپرد کیا ہے، فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بے نمازی کے سلسلے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ان کو پڑھیں گے، معلوم ہوگا کہ ان کی نظر میں کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بات منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بڑھ کر گناہ اور دین میں بہت بڑا دشمن اور عذاب میں زیادہ سخت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان نماز کو اس کی شرطوں کے موافق ادا نہ کرے اور اپنے وقت پر نہ پڑھے، فرمایا۔ تو نماز جیسا ادا کرنا ہے ویسا ادا کرنا چاہیے۔ اگر جو ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دشمن اور عذاب میں سب سے زیادہ سخت اس کو دیا جائے گا جو نماز کو اپنے یعنی جیسا ادا کرنا تھا اگر ویسا ادا نہیں کر پایا تو اس کے لیے بڑا سخت گناہ ہوگا، بڑی پکڑ ہوگی اس کے لیے، فرمایا۔ اور اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، فرماتے ہیں خواجہ سلطان عارفی سلطان باہو فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، فرمایا۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نماز کو قرض نہ دو، جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے اس کو قرض نہ دو، جو شخص قرض خداوندی کی پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارے قرض کی کیا پرواہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بابا فرید الدین مسعود گجر شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیا جاتا ہے، فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ جو ہے کچھ ارشادات، کچھ اقوال میں نے اکابر اولیاء اللہ صلحاء کی جو آپ کے سامنے رکھی کہ بے نمازی کے سلسلے میں انہوں نے کیا کیا بیان فرمایا۔ آئیے میں ایک دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت فرمانے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے حیات میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ جنازہ حضور نبی کریم کے پاس لایا گیا اور کہا کہ اس کا جو کفن ہے وہ ہل رہا تھا، بس کفن میں حرکت ہوئی، یعنی حضور پاک علیہ السلام نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، آقا علیہ السلام جنازہ لایا گیا، حضور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، بس وہ جو ہے اس کے کفن میں حرکت ہوئی تو حضور نبی کریم نے فوراً دیکھا اور کفن میں ایک سانپ تھا اور اس کے گوشت کو کھا رہا تھا اور اس کے خون کو چوس رہا تھا وہ سانپ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے، آپ نے ارادہ کیا کہ سانپ کو مارنے کا، تو جو ہی جو ہے آپ نے آگے بڑھے کہ سانپ کو جو ہے آپ
مارنے کے ارادے سے آگے بڑھے تو وہ سانپ کو اللہ رب العالمین نے گویائی عطا کی، اور سانپ نے فصیح الفاظ میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور فرمایا کہ اے ابو بکر مجھے آپ کیوں مارتے ہو، میرا قصور کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا مجھے حکم ہے کہ میں اس کو قیامت تک اس طرح کے عذاب میں مبتلا رکھوں، اس طرح کی اس تکلیف میں اس کو مبتلا رکھوں۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس کا گناہ کیا ہے، پوچھا اس شخص نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو سانپ نے کہا کہ اس کے 3 گناہ تھے، فرمایا نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی تھا، دوسرا مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، تیسرا یعنی علم والے جو ہوتے، اہل علم ہوتے، جو نصیحت کرنے والے ہوتے، کلام کرنے والے ہوتے، تو یہ جو ہے اہل علم کی باتوں کو سنتا نہیں تھا، فرمایا عالموں کے کلام کو نہیں سنتا تھا، فرمایا اللہ اکبر۔ تو اس کو جو ہے اس وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کو حیات القلوب میں اور درۃ الناسین میں یہ دونوں کتب یہ روایت موجود ہے۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ بات پتہ چلا کہ بے نمازی جو ہوگا تو اس کو بڑا سخت عذاب دیا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے نمازی کا جو ہے قبر میں جب رکھ دیا جائے گا تو اس کے چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا، فرمایا جو جن کے چہرے قبلے سے قبر کے اندر جو پھیر دیے جانے والے جتنے قسم کے لوگ ہوں گے ان میں سے ایک بے نمازی بھی ہوگا جس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص اونٹ اس نے خریدا تھا، اور وہ اونٹ خرید کے دن کے وقت میں اپنے گھر لایا اور اسے کام لے لیا۔ رات جب کام لینے کے بعد جب دن تمام کام لیا اور رات جب اسے اونٹ کو خرید کے اپنے گھر لایا، وہ ایک رات وہ اونٹ جو ہے اس کے اپنے مالک کے گھر میں رہا، یعنی دن اپنے مالک کے یہاں اس نے دن میں جو کھیتوں میں اس نے کام کیا، رات جب مالک اپنے گھر لے آیا اس کو باندھا تو ایک رات اس نے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد میں وہ اونٹ رسی کو توڑ کر وہ بھاگ گیا اور جنگلوں بیابانوں میں اس نے جو ہے نا گزارے دن۔ تو مالک کو بڑا غصہ آیا، یہ حضور نبی کریم کی حیات طیبہ کا واقعہ، مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں تو اونٹ کو خرید کے لایا اور اس سے کام لیا، رات اپنے گھر لایا، تو لہٰذا یہ تو ایک رات صبح جو ہے وہ بھاگ گیا، نکل گیا، پھر میرے گھر نہیں آیا، اب جب بھی ملے گا میں اسے تلوار سے اسے قتل کر دوں گا، اس کا ذبح کر دوں گا۔ تو اس نیت سے وہ اس کو تلاش کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے اپنے اونٹ کو پایا اور لنگی تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا۔ وہ اونٹ دوڑتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں تشریف لایا اور یہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کیا کہ الامان یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری حفاظت فرمائیے، یا رسول اللہ میری حفاظت فرمائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ سے پوچھا کیا بات ہے، اور اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس اونٹ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے خریدا، اس سے کام لیا، رات اپنے گھر لایا، ایک رات میرے گھر میں رہا، پھر صبح ہوئی تو اپنی رسی کو توڑ کر یہ بھاگ گیا، نکل گیا، اور کئی دن ہو گیا حضور وہ مجھے ملا نہیں، اور مجھے غصہ آیا کہ میں اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں، اس کو تلوار سے ختم کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ سے پوچھا کہ تیرا مالک تو یہ کہتا کہ تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا کام نہیں کرتا، تو جو ہے اس کے گھر سے نکل گیا۔ تو اس اونٹ نے اپنے فصیح انداز میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اپنے مالک کی کوئی کام کو میں نے انکار نہیں کیا، حضور میں نے اس کی جو اس نے کام مجھ سے لیا میں اس سے کام کرتا گیا، رات جب اس کے گھر مجھے لایا گیا، مجھے رات باندھا گیا، تو حضور میں نے دیکھا کہ اس کے جو گھر والے ہیں وہ ساری رات انہوں نے کبھی نماز ادا نہیں کی حضور، اور مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہیں عذاب نازل نہ ہو جاؤ، کہیں میں اس عذاب کا حصہ نہ بن جاؤں، تو حضور اس لیے میں نے جو ہے ایک ہی رات اس گھر میں گزاری، اور یہ لوگ رات کے وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، حضور میں نے یہ خیال کیا کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں نحوست نازل نہ ہو جائے، کہیں میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں، اس لیے حضور میں اس اپنے مالک کے گھر سے نکل کے بھاگ گیا، دن میں کام کرتا ہوں مگر رات اس کے گھر نہیں گزارتا، فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کے مالک سے پوچھا کیا یہ کہہ رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ تمہارے اہل خانہ، تمہاری بیوی، تمہارے بچے کیا نماز ادا نہیں فرماتے؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں کوئی نماز ادا کرنے والے رات میں نہیں ہے، حضور وہ سستی و کاہلی کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اونٹ کہتا ہے اگر آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رات میں نماز کو قائم کریں گے تو یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے۔ تو بس اس اونٹ کے مالک نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب اپنے گھر میں ہونے والی جو کوتاہی ہے یا رسول اللہ اب اس کو ختم کر دوں گا، رات کے وقت وہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، اور اس بات پر اونٹ بھی راضی ہو گیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو اپنے مالک، اس کے مالک کے ساتھ اس کے گھر کو روانہ کر دیا۔
اللہ اکبر۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، یہ نماز کی ترک کرنے پر جو وعید آئی ہے اور احادیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا ہے، اور اکابرین اولیاء اللہ صلحاء کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی گزری ہے معزز۔ آئیے حضرت بندہ نواز کے سودراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی کی اگر سیرت کو پڑھ لیا جائے گا، کوئی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا تو آپ اس کو جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی جو اس طرح تعلیم آپ عطا کرتے ہیں۔ ایک آپ کی سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ نے فرمایا کہ تم مغرب کی نماز کے بعد یعنی 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد پھر 6 رکعت نماز اوابین پڑھنا فرمایا، 2 رکعت سے نماز اوابین پڑھنا، پھر اس کے بعد بھی 2 رکعت ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں پڑھا کرنا۔ اب دیکھیے معزز ناظرین سامعین محترم، حضرت بندہ نواز اپنے ہاتھ پر جو بیعت کرنے والے جو آپ کے مریدین وغیرہ ہوتے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ان کو آپ کیسی نصیحتیں کرتے، نوافل کی کیسے اہتمام کیا آپ ان کو تاکید کرتے، سے اندازہ ہوتا کہ جو ہے نا نماز اوابین بھی پڑھنا ہے، اشراق بھی پڑھنا ہے، تہجد بھی ادا کرنا ہے، پھر مغرب کے بعد نماز اوابین کے بعد پھر 2 رکعت حفاظت ایمان کے سلسلے میں پڑھنا ہے۔ فرمایا اللہ اکبر۔ تو بزرگان دین کا کیسا یہ معمول رہا کہ وہ کیسے یعنی شریعت کی پابندی کرتے رہے، کس طرح نمازیں ادا کرتے رہے، فرائض بھی ادا کی انہوں نے، واجب بھی ادا کیا، سنت موقدہ بھی، سنت غیر موقدہ بھی، اور جو اس طرح نماز اوابین، اشراق، چاشت، ان تمام نمازوں کا اہتمام بزرگان دین اولیاء اللہ صلحاء نے کیا، اولیاء اللہ صلحاء نے فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ان کے عقیدت مند ہیں، ان کے سلسلوں سے وابستہ ہے، تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا کر رہے ہیں تو پھر کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، صرف فرض پڑھ کے نکل رہے ہیں یا سنت موقدہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، یا غیر موقدہ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، جتنی رکعتیں اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ آئیے علامہ جعفر حنفی قریشی رحمۃ اللہ تعالی کی جو کتاب تذکرۃ الواعظین میں ایک واقعے کو آپ نے فرمایا ہے فتاوی مسعودی کے حوالے سے، آپ لکھتے ہیں جعفر حنفی قریشی رحمۃ اللہ تعالی حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سو گئے اور صبح کا وقت تھا، فجر کا، اور نماز فجر کا جب وقت تھا تو کسی نے آ کر آپ کو بیدار کیا، آپ کو اٹھایا، آپ کو جگایا کہ اے حسن اٹھو نماز کے لیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ کوئی سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا، پھر آپ نے پھر غور سے دیکھا تو ایک شخص ہے پردے کے اندر چھپا ہے، اور وہ حضرت حسن بصری کو اس نے اٹھایا، فرمایا کہ تو کون ہے، کیوں مجھے اٹھایا نماز کے لیے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں اور آپ کو نماز فجر کے لیے اٹھایا ہوں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا کہ تیرا کام تو بندوں کو سلانا ہے، نماز قضا کروانا ہے، اور تو جو مجھے کیوں اٹھایا؟ تو اس وقت ابلیس کہتا ہے کہ حسن بصری، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ، کیونکہ حضرت خواجہ حسن بصری کون تھے؟ وہ مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کے خلیفہ تھے، تصوف کی اصطلاحی بنیاد رکھنے والے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بیٹے ہونے کا جنہیں شرف حاصل رہا، فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ پیدا ہوئے۔ وہ حسن بصری آپ ابلیس سے پوچھتے ہیں تیرا کام تو لوگوں کو سلانا ہے، نمازیں چھڑوانا ہے، قضا کروانا ہے، تو مجھے کیوں اٹھایا؟ فرمایا کہ حسن بصری، ہوا یہ کہ آپ تو ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، آپ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، فجر کا وقت تھا، اور آپ مسجد گئے اور آپ سے تکبیر اولیٰ جب نماز شروع ہوتی اللہ اکبر، وہ تکبیر اولیٰ ایک مرتبہ آپ سے قضا ہو گئی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں زار و خطار ہوتے رہے 2 مہینے تک آپ نے اپنے نفس کشی کی، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی اس رونے کو دیکھا اور آپ اس قدر روئے، دل سے روئے، اور آپ نے رب العالمین نے ایک تکبیر اولیٰ جو آپ کی چھوٹی تھی اس کے بدلے 10,000 تکبیر اولیٰ کا ثواب اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ اے حسن کہ تم سے پھر دوبارہ تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے، اس وجہ سے تم کو اٹھا کر مسجد میں جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی تکبیر کا ثواب ملے، 10,000 تکبیر کا ثواب آپ کو نہ مل سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ مرتبہ ہمارے اولیاء اللہ صلحاء کا رہا۔ تو معزز ناظرین سامعین محترم، نماز کی ادائیگی، نماز کو پڑھنے والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، نمازی کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرماتا ہے، بے نمازی کے چہرے سے نورانیت اٹھا لی جاتی ہے، اور مرنے کے وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا، برے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو وہ ہمیں چاہیے کہ نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور خوش و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین۔ ہم سب کے مولا
جو بھی عبادات ہیں میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کوتاہیاں ہیں پروردگار عالم مولا جو ہم سے ہوئی ہیں اسے درگزر فرما، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔